یاد رکھیں کہ پریشانی حالات کی وجہ سے نہیں، خیالات کی وجہ سے ہوتی ہے. اور اس انسان کو اللہ کی بات سمجھ آ گئی جس نے اپنے گھر کو جنت بنا دیا. کیا بات. تو آپ نے ایک دوسرے کو قبول کرنا ہے. اور اگر آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ کو ذرا ٹف ٹائم دے رہے ہیں نا، تو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کا صبر بڑھا رہا ہے، آپ کی برداشت بڑھا رہا ہے. تو ان کو قبول کریں اور ان سے بات کریں. اور ایسے نہیں ہے کہ آپ نے سارے ارد گرد کے رشتہ داروں کو ملٹیپلائی بائی 0 کر دیا جی. اور وہ پھر میں وہی بات بولوں گا کہ جس نے لوگوں کو ریجیکٹ کیا اور صرف خالص توحید کا دعویٰ کیا، وہ شیطان بھی تھا. اس نے لوگوں کو ریجیکٹ کر دیا تھا، انسانوں کو ریجیکٹ کیا تھا. تو ہم نے جو ہے ارد گرد جو اللہ نے ہمیں جو تقدیر جو ہماری مقدر میں ہمارے والدین رکھ دیے ہیں، شادی سے پہلے آپ کسی سے بھی نکاح کر سکتے ہو، لیکن اس کے بعد جب ہو گیا ہے تو اب وہ آپ کے پاس اپنا گھر چھوڑ کے آئی ہے، وہ پورا اپنا ایک وطن چھوڑ کے آئی ہے، بالکل وہ اپنی پوری ایک زندگی چھوڑ کے آئی ہے. تو ان چیزوں کو سوچا کریں. وہی کہ جب آپ سامنے بیوی ہے تو میں جو ہے وہ بیوی ہے اور اس کے حساب سے سوچیں. اسی طرح سے بچوں کو لے کے شفیق ہو جائیں. اسی طرح سے اگر آپ بیٹا ہے بیٹی ہیں تو اپنے والدین کے لیے آپ بہت زیادہ ان کی خدمت کریں، اور ان کی بات سمجھ آئے کہ نہ آئے مان لینے میں ہی عافیت ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ بلکہ وہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کا ایک جملہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بہت کچھ سمجھانا چاہتے ہیں اور وہ نہیں سمجھتے، اور ہمارے بچے بھی ہمیں بڑا کچھ سمجھانا چاہتے ہیں اور ہم نہیں سمجھتے. تو یہ چل رہی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ وہ رشتے ہی ختم کر دو. بالکل بالکل. اور محبت کرنی ہے ادب کے ساتھ. کیا بات. بغیر ادب کے جو محبت ہے نا، وہ گستاخی تک اور وہ بغاوت تک لے جاتی ہے. تو آپ نے ادب کے ساتھ محبت کرنی ہے اور دل سے محبت کرنی ہے. اور پھر اسی طرح سے جب آپ کا گھر جنت بن جائے گا تو انشاءاللہ باہر بھی اس کی خوشبوئیں جائیں گی اور اس کی آسانی لوگوں میں بھی بٹے گی.